الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ایک مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک اہم موضوع یعنی بلا ضرورت گفتگو اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی کثرت کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں بلا ضرورت باتیں اور بکواس اور بیجا اور بے لغو گفتگو کرنا اور غیبت اور چغلی کرنا ایک معمولی سی بات ہو گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو برا اور گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو توبہ اور استغفار کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اگر انسان کسی بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے تو وہ اس کا علاج کیسے کرا سکتا ہے؟ انسان جب بلا ضرورت کلام کرتا ہے تو وہ اس میں محفل کو سجانے کے لیے ایسی بہت سی باتوں کو ذکر کرتا ہے، بیان کر دیتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بلا ضرورت گفتگو سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من صمت نجا، یعنی جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اس لیے بلا ضرورت کلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایسا کلام کرنا جس میں لوگوں کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو یہ بیہودہ کلام ہے۔ اگرچہ کوئی ایسی بات ہو جس کا کہنا جائز ہو لیکن اس میں کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں اچھی باتیں کہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، بھلی بات کہے یا تو خاموش رہے۔ نیز دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ایک کلمہ کہتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا ہے، وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن یہی ایک کلمہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر 70 سال کی مسافت کی مقدار گرا چلا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھی اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن سب سے دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ گفتگو کرتے ہیں، جو زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زبان کی خوب حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسی زبان کے ذریعے سے اسی زبان کے استعمال کرنے
سے بہت سے فسادات اور نقصانات رونما ہوتے ہیں۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتلا دیجئے کہ میرے لیے سب سے خطرناک اور نقصان دہ چیز کیا ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب تم کو کساوت، اپنے دل میں کساوت یعنی تنگ دلی، اسی طریقے سے بدن میں سستی اور اسی طرح رزق میں تنگی محسوس ہو تو سمجھ لو کہ تم سے ضرور کوئی بےہودہ اور فضول کلمہ تمہاری زبان سے نکل گیا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہیں تنگ دلی محسوس ہو رہی ہے اور سستی محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے منہ کے اندر پتھر کا ایک ٹکڑا لیے رہتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فضول اور بےہودہ باتوں کی مذمت میں 4 طرح کی فضول باتوں کی اور بےہودہ باتوں کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی کلمہ، جو بھی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے تو ایک نگران فرشتہ موجود رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر کرامن کاتبین یعنی نامہ عمل کو لکھنے والے فرشتے موجود رہتے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں، چاہے وہ کلمہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ کلمہ کارآمد ہو یا فضول ہو، انہیں لکھنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان سے حیا اور شرم کرنی چاہیے اور غلط بات نکال کر ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب ہمارا نامہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا نامہ عمل لغو باتوں سے اور بلا ضرورت کلام سے، لا یعنی باتوں سے پاکیزہ ہو، پاک ہو، محفوظ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تیسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے روز جب بدتے سے اللہ تبارک و تعالی حکم کریں گے کہ تمام مخلوقات کے سامنے اپنے نامہ عمل کو پڑھ کر سنائے، اور وہ دین بڑی سختی والا دین ہوگا، بڑی سختیاں ہوگی، پیاس کی وجہ سے سب لوگ مر رہے ہوں گے، جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، بھوک کی وجہ سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور ہر قسم کی راحت بند کر دی جائے گی۔ ایسے موقع پر وہ نامہ اعمال سنانے کے لیے کس طرح تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے اچھی بات کے علاوہ کوئی بات نہ نکالیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن باطونی آدمی یعنی جو فحش کلام کرتا ہے، بےہودہ اور بلا ضرورت کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو اس باطونی آدمی کو فضول اور بےہودہ باتوں پر شرم دلائی جائے گی اور ملامت کی جائے گی، اور جب ملامت کی جائے گی تو اس کے پاس سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں ہوگا اور وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ یہ 4 طرح کی فضول باتوں کی مذمت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں فرمائی۔ اور جیسا کہ میں نے خاموشی کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص ہے، وہ اپنے منہ کے اندر پتھر کا ایک ٹکڑا ہمیشہ رکھتے تھے تاکہ بےہودہ کلام کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، زیادہ بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔
اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاموش رہنے والے آدمی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 7 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. 7 سال کی عبادت جو کرتا ہے اس سے زیادہ افضل ترین عبادت خاموش رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اپنی زبان کو لغو باتوں سے، بلا ضرورت باتوں سے کیوں بچانا چاہیے. اس وجہ سے کہ بسا اوقات بلا ضرورت گفتگو اور ہنسی مذاق کی وجہ سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی انہی ہنسی مذاق کی وجہ سے بڑا ہنگامہ اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اور جو شخص باتونی ہوتا ہے، یعنی باتیں کرنے والا ہوتا ہے، اس کی باتوں کی اہمیت باقی نہیں رہتی. لوگوں کے درمیان اور لوگوں کے دلوں سے اس کا وقار کم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، کہ سب سے جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب اور بامراد ہو گیا. اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی فیشن کے طور پر داخل ہو گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جو مخاطب کرتے ہیں تو گالیوں کے ذریعے سے مخاطب کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گالیوں کے ذریعے سے مخاطب کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو ایسی فحش الفاظ اور ایسی گالیوں کے ذریعے سے مخاطب کرتے ہیں کہ باشعور انسان جو ہوتا ہے وہ اسے برا محسوس کرتا ہے. شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش گو انسان پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ الجنت حرام علی کل فاحش ان يدخلها، کہ جو انسان فحش گو ہوتا ہے، بےہودہ اور بے حیائی کی اور فحش باتیں کرنے والا ہوتا ہے، اس پر جنت حرام ہے. نیز حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کے منہ سے ایسی سخت بدبو نکلے گی کہ اس بدبو کی وجہ سے، اس بو کی وجہ سے اہل جہنم چیخ اٹھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں. تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو بے حیائی اور بے فحش باتیں کرتے تھے، بے حیائی اور فحش باتیں کرتے تھے، اور بےہودہ اور لغو باتوں سے اپنے آپ بےہودہ باتوں سے لذت محسوس کرتے تھے، لطف اٹھاتے تھے. تو اتنی سخت ان کے منہ سے بدبو نکلے گی. فحش گو یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا، بےہودہ باتیں کرنے والا، جس کو عام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. لیکن آج ہم لوگ اسی بے حیائی اور بےہودہ باتوں سے اور بے شرمی سے اس کو ٹی وی سے اور سینما گھروں میں اس کو بار بار دیکھتے ہیں، اور بلا جھجک اس کو محافل میں ذکر بھی کرتے ہیں. حالانکہ جس زبان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ اور درود شریف سے تر رکھنے کا حکم دیا تھا، اسی زبان کو ہم بے حیا بھرے، بے شرم بھرے گانے گنگنانے میں مصروف رکھتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو، دلوں کو اطمینان جو ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی ملتا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو یعنی مجھے یاد کرو، یعنی میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میرے ناشکری مت کرو.
نیز ارشاد ربانی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ ہی کے واسطے اچھے اچھے نام ہے، لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے عرض کیا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب اعمال میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل اور تمہارے درجوں کو بلند کرنے والا عمل اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ کا خصوصاً ذکر اللہ کا اہتمام کیجیے، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کیجیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ضرورت کے مطابق صدقہ کرنا اور جہاد اس میں سب سے زیادہ افضل ہے، اسی وجہ سے ان دو چیزوں کی احادیث میں فضیلت آئی ہے۔ لیکن جو صدقہ اور جو جہاد ہے وہ تو وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جب اس کا وقت ہوتا ہے اس موقع پر اس کو کیا جاتا ہے، لیکن جو ذکر اللہ ہوتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے، ہمیشہ اس پر ثواب ملتا ہے اور ہمیشہ اس کو کرنا، ہمیشہ اس کو کیا جاتا ہے اور ہمیشہ اس کو کرنے کی حدیث پاک میں تاکید کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے تمام نیک اعمال میں سب سے افضل عمل جو ہے، سب سے افضل ترین نیکی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت اور اس کا فائدہ اور اس کا نتیجہ اس حدیث کے پاک سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے بچانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو انسان کو عذاب قبر سے نجات دلا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا سب سے بڑا ذکر ہے۔ پیر و مرشد شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت فیوزہم اکثر اپنی مجالس میں جب ذکر اللہ کی بات آتی ہے تو اکثر یہی فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ میں سب سے بڑا ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس لیے کہ اس کے ہر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی تلاوت سے بڑھ کر اور کون سا ذکر ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کثرت سے اپنے بیانات میں، اپنے ارشادات میں فرماتے ہیں کہ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کم سے کم ضرور کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل جو 4 مشہور حضرات ہیں جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور اسی طریقے سے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد، ان میں سے ایک امام احمد ابن حنبل ہے کہ جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، جن کے مذہب پر لوگ چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خواب میں بہت سی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، تو ایک مرتبہ انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ مجھے یہ بات بتائیے کہ تجھ سے قریب کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے عرض کیا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر ثواب ملے گا۔ یہ جو بعض نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو بلا سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، یہ نادانی کی، جہالت کی اور بے دینی کی بات ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرو، اس لیے کہ اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا اور ہمیں کی بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اگر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے گی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کی خدمت میں تشریف لائی ایک مرتبہ، یہ دراصل ذکر اللہ کی فضیلت کا اندازہ بتانا ہے کہ ذکر اللہ کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث سے اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی لخت جگر آپ کی خدمت میں آئی اور ایک خادمہ کی فرمائش کی، اس وجہ سے کہ پانی بھرتے بھرتے سینے پر داغ لگ چکے تھے اور چکی پستے پستے ہاتھوں میں چھالے آ گئے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادمہ کی فرمائش کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی کیا میں تمہیں اس سے زیادہ پسندیدہ چیز بتاؤں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ مجھے بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات میں سویا کرو تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادمہ کے بدلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بہتر چیز بیان فرمائی، اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مقابلے میں زیادہ تر آخرت کی فکر رہتی تھی، اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کی اپنے امت کی بھی سب سے زیادہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ تسبیح بیان فرمائی، اس کو ہم تسبیح فاطمی کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اصل سکون، قلبی سکون اور اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ کافر چاہے کتنا ہی مالدار اور صاحب ثروت کیوں نہ ہو جائے اور دنیا کی ساری عیش و آرام کی اور آسائش کا سامان اس کے پاس کیوں فراہم اور مہیا ہو جائے، لیکن اس کو حقیقت میں کبھی قلبی سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم کریں گے تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بھی ہم اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی اور فضولیات سے اور لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔